السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد. پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں محمد قلی قطب شاہ کی دوسری غزل کے ساتھ. جیسا کہ ایک دن پہلے ہم نے محمد قلی قطب شاہ کی پہلی غزل کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی تشریح بھی کی تھی، اب ہم محمد قلی قطب شاہ کی دوسری غزل کی تشریح دیکھیں گے. پہلا سیمسٹر، حصے اول، سال اول، محمد قلی قطب شاہ کی دوسری غزل. یہ محمد قلی قطب شاہ کی خیالی تصویر ہے اور یہ اس کا مقبرہ ہے. حیدرآباد میں ہی ایک مقام ہے سیون ٹومز، وہاں پر ایک مقبرہ ہے، یہ وہی مقبرہ ہے. آئیے اس کی دوسری غزل کا مطلب میں پڑھتا ہوں. میری سانولی من کو پیاری دسے، میری سانولی من کی پیاری دسے، کہ رنگ و روپ میں کونلی ناری دسے. محمد قلی قطب شاہ کے اس مطلع میں دکنی الفاظ کا غلبہ ہے. اس میں شاعر محمد قلی قطب شاہ اپنی غزل کے پہلے شعر مطلع میں اپنے محبوب کے حسن اور خوبصورتی اور ذاتی صفات کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب نہایت ہی حسین و خوبصورت ہونے کے ساتھ کم عمر بھی ہے. ایک تو وہ کہہ رہا ہے میری سانولی من کی پیاری دسے، سانولی سانولے رنگ کی ہے لیکن وہ من کی بڑی پیاری ہے. ظاہری اوصاف اس کی خصوصیات بھی بیان کر رہا ہے اور اس کی تعریف بھی کر رہا ہے. حسین و خوبصورت ہونے کے ساتھ کم عمر بھی ہے. اس کا رنگ سانولا یعنی گورا تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک نیک دل اور اچھے صفات کی مالک ہے. اس لیے شاعر خوش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب کو خوبصورت کے ساتھ خوبصورت بھی بنایا ہے. میری سانولی من کی پیاری دسے، کہ رنگ روپ میں کولی ناری دسے. من کی پیاری بھی ہے اور وہ خوبصورت کے ساتھ کم عمر بھی ہے. ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے شاعر خوش ہو رہا ہے کہ اس کا محبوب خوبصورت اور خوبصورت بھی ہے. چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. سہے سب سہیلیاں میں بالی عجب، سہے سب سہیلیاں میں بالی عجب، سرو خد ناری اوتاری دسے. سہے سب سہیلیاں میں بالی عجب، سرو خد ناری اوتاری دسے. تشریح دیکھتے ہیں. محمد قلی قطب شاہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی تعریف میں کہہ رہے ہیں اس کا محبوب اس کی سہیلیوں میں سب سے بالی عمر یعنی کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کا حسن عجب نظر آتا ہے. سہے سب سہیلیاں میں بالی عجب، بالی عمر کی محمد قلی قطب شاہ کی محبوبہ بڑی حسین و جمیل ہے، اس کا حسن بھی بڑا عجب ہے اور اس کے ظاہری خد و خال جب وہ دیکھتا ہے، سرو خد یعنی اونچا خد، یہ سرو کا درخت ہوتا ہے لمبا، تو اس کا استعارہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، سرو خد ناری اوتاری دسے. اس کا خد اتنا کافی لمبا ہے اور اس کی لمبائی کی وجہ سے
اس کی محبوبہ کسی دیوی کا اوتار دکھائی دیتی ہے۔ چلیے اب ہم دوسرے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سکیاں میں ڈولے نیہ بازی سوں جب، او مکھ جوت تھے چند کی خواری دسے۔ سکیاں میں ڈولے نیہ بازی سوں جب، او مکھ جوت تھے چند کی خواری دسے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی کہ ان کی شاعر کہہ رہا ہے، محمد قلی قطب شاہ کہہ رہا ہے کہ اس کے محبوب کی سہیلیوں کے ساتھ مل کر جب وہ جھولا جھولتی ہے، اس کا محبوب جھولا جھولتا ہے تو عشق و محبت میں مسرور ہو کر شوخیاں بھی کرتا ہے۔ جب اس کا محبوب اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولتی ہوئی عشق و محبت میں مسرور ہو کر شوخیاں کرتا ہے تو اس کے چہرے پر جو خوشی و نور دکھائی دیتا ہے وہ چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ یہاں پر غلو کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر ایسا محسوس کرتا ہے کہ شاید چاند بھی شرما رہا ہو۔ اس کے محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر شاید کہ چاند بھی شرما رہا ہے۔ یہاں پر چاند شرمانے سے مراد چاند کا شرمانا نہیں ہے، خوبصورتی کے معنی میں یہاں پر لیا جائے گا کہ شاعر کا محبوب بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ چلیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب میں اتم ناری تجھ سم نہیں، کوئل تیری بولاں تھے ہاری دسے۔ تو سب میں اتم ناری تجھ سم نہیں، کوئل تیری بولاں تھے ہاری دسے۔ اس شعر میں قلی قطب شاہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ظاہری خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تم اپنی تمام سہیلیوں میں بہترین خوبیوں کی مالک ہو، اتم ناری ہو، بہترین خوبیوں کی مالک ہو تم تمام سہیلیوں میں، اور تمہارے مقابل کا کوئی نہیں ہے، سب میں بالا تر ہو، تم سب میں بالا تر ہو، تمہاری آواز بھی اتنی سریلی، دلکش اور دلربا ہے کہ کوئل کی آواز بھی تیری آواز کی مٹھاس کے آگے پھیکی محسوس ہوتی ہے۔ شاعر یہاں پر تعریف کر رہا ہے اپنے محبوب کے آواز کی، کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آواز اتنی دلکش و دلربا ہے کہ کوئل کی آواز بھی، میٹھی آواز بھی اس کے سامنے پھیکی محسوس ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے غلو کا انداز اختیار کیا ہے، جو ایک انسانی صفت ہے۔ قلی قطب شاہ ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محبت بھرا عام انسانی دل بھی رکھتا ہے۔ محبت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، محبت ہی ہوتی ہے۔ صفات، اپنے محبوب کی صفات پر تعریف کر رہا ہے۔ تعریف تو تعریف ہی ہوتی ہے، چاہے امیر تعریف کرے یا غریب تعریف کرے۔ یا قلی قطب شاہ بھی ایک عام انسانی دل اپنے اندر، اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔
چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیری چال نیکی سبھی من کو بھائے، تیری چال نیکی سبھی من کو بھائے، سکیاں میں تو جوں پھل بھاری دسے۔ اس شعر میں محمد قلی قطب شاہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ظاہری و باطنی خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت کے مالک بھی ہو، تمہاری نیکی، نیک سیرتی، خوش اخلاقی، عادات و اطوار کی وجہ سے تم سب کے دل کو جیت لیتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنی سہیلیوں میں سب سے منفرد نظر آتی ہو۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے، بہت رنگ سوں اب رنگیاں سکیاں، ولے کہاں تیرے رنگ کی ناری دسے۔ بہت رنگ سوں اب رنگیاں سکیاں، ولے کہاں تیرے رنگ کی ناری دسے۔ تشریح دیکھیں گے۔ اس شعر میں محمد قلی قطب شاہ اپنے محبوب سے شاعرانہ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے بہت سی شوخ مزاج، مختلف حسن کے رنگین مزاج لڑکیوں کو دیکھا ہے، لیکن تجھ جیسی شوخ مزاج، حسین و جمیل، نیک اخلاق ناری مجھے نظر نہیں آئی۔ یہاں پر بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی تعریف مختلف انداز سے کر رہا ہے۔ ہر شعر میں محبوب کی تعریف ہی ہو رہی ہے، تو اس شعر میں بھی محمد قلی قطب شاہ اپنے محبوب کی تعریف ہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اپنے آخری شعر یعنی غزل کا مقطع ہے، محمد قلی قطب شاہ اپنے مقطع میں کیا کہتا ہے۔ نبی صدقے خطباں پیاری صدا، نبی صدقے خطباں پیاری صدا، سہیلیاں میں زیبا تمہاری دسے۔ نبی صدقے خطباں پیاری صدا، سہیلیاں میں زیبا تمہاری دسے۔ تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں محمد قلی قطب شاہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صدقے میں مجھے تم جیسی خوبصورت ناری عطا ہوئی ہے، جو اپنی تمام سہیلیوں میں جدا حسن کی مالک ہے۔ یہ اس شعر میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، وہی اپنے محبوب کی تعریف محمد قلی قطب شاہ نے کی ہے۔ اس غزل کو غزل مسلسل کہا جائے تو بہتر ہوگا، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ یہ چونکہ قدیم غزل تھی، قدیم غزل کی معنی بھی وہی ہیں کہ عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں کے حسن کے متعلق بات چیت کرنا تھا، تو یہاں پر وہی انداز میں محمد قلی قطب شاہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اس کی خوبصورتی، حسن و خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کہیں اس کی سہیلیوں سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے تعریف کر رہا ہے کہ تیری تمام سہیلیوں میں تم ہی خوبصورت ہو، تم نیک سیرت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تم بڑی نیک ہو، سب کے دل کو بھا لیتی ہو۔ اس طرح پوری غزل میں اس نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، محمد قلی قطب شاہ کی شاعری کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ قدیم اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کی کلیات میں سبھی اوصاف، سبھی اصناف سخن، حمد، نعت، منقبت، مدح،
رباعیات، مراثی، قصائد، مثنوی، ہندوستانی تہواروں اور عیدوں پر غزل کے پیرائے میں طبع آزمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے 1922 میں رسالہ اردو میں ایک مضمون کے ذریعے محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کے نسخے کو روشناس کروایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر زور نے 1941 میں اور ڈاکٹر سیدہ جعفر نے 1985 میں ترتیب دیا۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں تقریباً 50,000 اشعار موجود ہیں، اور اپنی کلیات کا آغاز حمد سے کرتا ہے۔ وہ ایک پرگو شاعر تھا اور اپنی پرگوئی کا تذکرہ خود ایک جگہ کرتا ہے۔ صدقے نبی قطب شاہ یوں شعر بولے ہر دن، دریا کو روز جوں ہے موجاب کا طلوع۔ غزل گوئی کا جائزہ ہم لیں گے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری عشقیہ اور بیانیہ دونوں کے لیے غزل کی حیت کا استعمال کرتا ہے۔ وہ دراصل وصال کا شاعر ہے۔ اس کی معاملہ بندی میں ہوس زیادہ نظر آتی ہے۔ حسرت موہانی کے الفاظ میں یہ ایک ایسی عاشقانہ شاعری ہے جس کے ڈانڈے فاسقانہ شاعری سے جا ملتے ہیں۔ محمد قلی کی عشقیہ شاعری عیش پسندی اور جنسیت پرستی کی داستان ہے۔ اس نے 19 محبوباؤں کے نام گنائے ہیں۔ 12 اماموں کی مناسبت سے 12، اور ان میں بھی رنگ کے اعتبار سے گوری، ننھی، سانولی، کنولی، ہندی، چھوری، ہندوستانی، پیاری، چھبیلی، لالا، لالن، موہن، حیدر محل، محبوب، مشتری، بلقیس، زمانی، حاتم وغیرہ اس کی محبوباؤں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں حسن کی رنگینی اور رنگین مزاجی کس قدر موجود تھی، اور بادشاہ وقت ہونا بھی اسے بے باک بنا دیا تھا۔ اس کی ایک جھومتی ہوئی غزل کے اشعار دیکھیے: مدن مست، بدل مست، کجن مست، پری مست، ہوئی مست، پون مست، لگن مست، پری مست، تلا مست، ترا مست، دھری مست، دھڑی مست، شکر مست، چمن مست، حسن مست، پری مست۔ اب مجموعی جائزہ دیکھیں اس کی شاعری کا۔ محمد قلی قطب شاہ پر پرگو شاعر اور علم دوست تھا۔ اس کا دربار علماء و فضلاء، شعراء اور مصنفین سے بھرا رہتا تھا۔ علم و فضل، شعر اور شاعری کا وہ نہ صرف دل دادا تھا بلکہ ان فنون میں دوسروں کی رہبری اور رہنمائی بھی کرتا تھا۔ اس نے فارسی، اردو اور تلنگی زبان میں بے شمار کتابیں لکھوائیں۔ محمد قلی قطب شاہ اردو ادب کا بڑا عظیم شاعر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 1 لاکھ سے زائد اشعار کہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر زور، اس نے فارسی، اردو اور تلنگی میں شاعری کی۔ اس کا فارسی، اردو اور اردو کلام دستیاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک تیلگو کلام دستیاب نہ ہو سکا۔ محمد قلی قطب شاہ روزمرہ زندگی کو اپنی جولانی طبع سے شاعری کا موضوع بنایا۔ اس نے ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کرنے والی نظموں اور مسلمانوں کی عیدوں اور دوسری علاقائی تقاریب، شادی بیاہ، سالگرہ کے رسم و رواج، حتیٰ کہ پھل پھول، ترکاریوں اور پرندوں پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ بعد کے دور میں نذیر اکبر آبادی ہی ایسے شاعر ہیں جو عوامی موضوعات پر شاعری کی ہے۔ مختصر کہ محمد قلی قطب شاہ اپنی کلیات اور معمار حیدرآباد کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور جب تک اردو زبان رہے گی اس وقت تک محمد قلی قطب شاہ کا نام اپنی شاعری کی وجہ سے
जिंदा रहेगा। సార్ హలో సార్, నేను డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే సార్ నేను పంపించిన సార్, నేను చూసిన, నన్ను పంపించిన, ఇంతకుముందు పంపించిన నేను మెయిల్కి పంపించిన కదా. ఓకే సార్.